اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ فیاض نیف سندو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس سے پچھلے لیکچر میں نے سورہ الفرقان آیات 61 اور 62 اس کا ترجمہ اور تشریح پیش کی تھی۔ اب آج کے اس لیکچر میں آیات 63 تا 67 جو ہے اس کا ترجمہ اور اس کا تشریح، اس کی جو تشریح ہے وہ میں پیش کروں گا۔ یہ ترجمہ اور تشریح سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کردہ تفہیم القرآن جو ہے اس میں سے پیش کی جائے گی، اس میں سے مدد لی جائے گی ترجمہ اور تشریح، اس کی تشریح کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ آئے تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، اور جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر یعنی کہ ٹھہرنے کی جگہ مستقر اور مقام ہے۔ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اب میں اس کی تشریح پیش کرتا ہوں۔ رحمان کے اصل بندے وہ ہیں، ویسے تو سب بھی ہم رحمان کے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، لیکن مگر اس کے محبوب بندے وہ ہیں جن کی آگے اللہ پاک نے جن کی صفات بیان فرمائی ہیں، کہ جو اپنے اندر یہ صفات رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے جو آیت 60 نمبر تھی اس میں وہ سجدہ تلاوت تھی، یہ کہ جو وہ سجدہ جس کی تمہیں دعوت دی جا رہی ہے اس کے نتائج یہ ہیں کہ جو کوئی اس کی اللہ کی بندگی قبول کرنے والوں کی زندگی جو ہے اس میں یعنی کہ اثار نظر دے، جو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیات جو بیان کی ہیں جو اپنے نیک بندوں کی، وہ جو اللہ کے آگے سجدہ کرنے والے ہیں، جو اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، ان میں یہ صفات جو ہیں یہ یعنی کہ نظر آتی ہیں۔ اور اس سے انکار کے نتائج وہ ہیں جو تم لوگوں کو ان لوگوں کی زندگیوں میں نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ اس وقت جو اہل مکہ تھے، جو کفار مکہ تھے، جو ان کی زندگیوں میں جو اثار نظر آ رہے تھے، وہ جو ہے یعنی کہ جو رحمان کو ماننے والے نہیں ہیں ان کی زندگیاں اور جو رحمان کے بندے ہیں ان کی زندگیاں، دونوں کا فرق آپ لوگوں کے سامنے واضح ہے۔ اس مقام پر اصل مقصود سیرت و اخلاق کے دو نمونوں کا تقابل کرنا، یعنی مقابلہ پیش کرنا ہے۔ ایک وہ نمونہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں میں پیدا ہو رہا تھا، اور دوسرا وہ جو جاہلیت پر جمے ہوئے لوگوں میں ہر طرف پایا جاتا تھا۔ لیکن اس تقابل کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا گیا ہے کہ سب پہلے نمونے کی نمایاں خصوصیات کو سامنے رکھ دیا گیا ہے، یعنی کہ جو رحمان کے بندے ہیں ان کی جو خصوصیات ہیں ان کو سامنے رکھ دیا گیا ہے، اور دوسرے نمونے کو جو کفار مکہ تھے ہر دیکھنے والے کی آنکھ اور سوچنے والے کے ذہن پر چھوڑ دیا کہ وہ آپ ہی مقابل کی تصویر کو دیکھے اور آپ ہی دونوں کا موازنہ کرے۔ اس کے بیان کی حاجت نہ تھی کیونکہ وہ گرد و پیش کے سارے معاشرے میں وہ نمونے موجود تھے۔ اس سے آگے فرمایا، یعنی کہ آگے ان کی جو خصوصیات بیان فرمائی ہیں اللہ پاک نے، رحمان کے اصل بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، یعنی تکبر کے ساتھ اکڑتے اور اینٹتے ہوئے نہیں چلتے، جباروں اور مفسدوں کی طرح اپنی رفتار سے اپنا زور جتانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ان کی چال ایک شریف اور سلیم الطبع اور نیک مزاج آدمی کی سی ہوتی ہے۔ نرم چال سے مراد ضعیف اور مریضانہ چال نہیں ہے، اور نہ وہ چال ہے جو ایک ریاکار آدمی اپنے انکسار کی نمائش یا اپنی خدا ترسی کا مظاہرہ کرنے کے لیے مصنوعی طور سے اختیار کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس طرح مضبوط قدم رکھتے ہوئے چلتے تھے کہ گویا نشیب کی طرف اتر رہے ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے ایک جوان آدمی کو مریل چال چلتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے رو کر پوچھا کیا تم بیمار ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ تو آپ نے انہیں اپنا درہ اٹھا کر اسے دھمکایا، ڈرایا اور بولے قوت کے ساتھ چلو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نرم چال سے مراد ایک بھلے مانس کی سی فطری چال ہے، نہ کہ وہ جو بناوٹ سے منکسرانہ بنائی گئی ہو یا جس سے خواہ مخواہ اپنی مسکینی اور ضعیفی ٹپکتی ہو۔ ایسی چال جو ہے نہیں کہ خواہ مخواہ مسکینی ٹپکتی ہو یا خواہ مخواہ اس کو بناوٹ کے لحاظ سے، دکھاوے کے لحاظ سے اس میں انکساری پیدا کی گئی ہو۔ مگر غور طلب پہلو یہ ہے کہ آدمی کی چال میں آخر وہ کیا اہمیت ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نیک بندوں کی خصوصیات گناتے ہوئے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سوال کو ذرا تأمل کی نگاہ سے دیکھا جائے، غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کی چال محض اس کے انداز رفتار ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ در حقیقت اس ذہن اور اس کی سیرت و کردار کی اولین ترجمانی بھی ہوتی ہے۔ ایک عیار آدمی کی چال، ایک گنڈے بدماش کی چال، ایک ظالم جابر کی چال، ایک خود پسند متکبر کی چال اور ایک باوقار مہذب آدمی کی چال، ایک غریب مسکین کی چال، اسی طرح مختلف اقسام کے دوسرے انسانوں کی چالیں ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہوتی ہیں کہ ہر ایک کو دیکھ کر بآسانی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس چال کے پیچھے کس طرح کی شخصیت جلوہ گر ہے۔ پس آیت کا مدعا یہ ہے کہ رحمان کے بندوں کو تو عام آدمیوں کے درمیان چلتے پھرتے دیکھ کر ہی بغیر کسی سابقہ تعارف کے الگ پہچان لوگے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ اس بندگی نے ان کی ذہنیت، ان کی سیرت کو جیسا کچھ بنا دیا ہے، اس کا اثر ان کی چال تک میں نمایاں ہے۔ ایک آدمی نے دیکھ کر پہلی نظر میں جان سکتا ہے کہ شریف اور حلیم اور ہمدرد لوگ ہیں، ان سے کسی شر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس سے آگے پھر فرمایا اور جاہل ان کے منہ کو آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام۔ جاہل سے مراد ان پڑھ یا بے علم آدمی نہیں ہے، بلکہ وہ شخص ہے جو جہالت پر اتر آئے اور کسی شریف آدمی سے بدتمیزی کا برتاؤ کرنے لگے۔ رحمان کے بندوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گالی کا جواب گالی سے اور بہتان کا جواب بہتان سے اور اسی طرح کی ہر بےہودگی کا جواب ویسی ہی بےہودگی سے نہیں دیتے، بلکہ جو ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتا ہے وہ اس کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ دوسری جگہ سورہ القصص آیت 55 میں فرمایا کہ اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنہ وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین۔ اور جب وہ کوئی بےہودہ بات سنتے ہیں تو اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، سلام ہے تم کو، ہم جاہلوں کے منہ نہیں لگتے۔ اس کے آگے فرمایا جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، یعنی وہ ان کے دن کی زندگی تھی اور یہ ان کی راتوں کی زندگی ہے۔ ان کی راتیں نہ عیاشی میں گزرتی ہیں، نہ ناچ گانے میں، نہ لہو و لعب میں، نہ گپوں اور افسانہ گوئیوں میں اور نہ ڈاکے مارنے اور چوریاں کرنے میں۔ جاہلیت کے ان معروف مشاغل کے برعکس، جو کہ یہ سارے کام جو تھے جیسے جاہلیت کے دور میں لوگ کرتے تھے، جاہلیت کے ان معروف مشاغل کے برعکس یہ اس معاشرے کے وہ لوگ ہیں جن کی راتیں خدا کے حضور کھڑے اور بیٹھے، لیٹے دعا و عبادت کرتے گزرتی ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کی زندگی کے اس پہلو کو نمایاں کر کے پیش کیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ سجدہ آیت 16 میں فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں۔ سورہ زاریات آیات 17 اور 18 میں فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون،
یہ اہل جنت وہ لوگ تھے جو راتوں کو کم ہی سوتے تھے اور سحر کے اوقات میں مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ سورہ زمر آیت 9 میں فرمایا، امن ہوا قانت اناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، کیا اس شخص کا انجام کسی مشرک جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کا فرما بردار ہو، رات کے اوقات میں سجدے کرتا اور کھڑا رہتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے ہوئے ہو۔ اس کے آگے فرمایا، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر یعنی کہ ٹھہرنے کی جگہ اور مقام ہے۔ یعنی یہ عبادت ان کے اندر کوئی غرور پیدا نہیں کرتی، انہیں اس بات کا کوئی ظام نہیں ہوتا کہ ہم تو اللہ کے پیارے اور اس کے چہیتے ہیں، بھلا آگ ہمیں کہاں چھو سکتی ہے، بلکہ اپنی ساری نیکیوں اور عبادتوں کے باوجود اس خوف سے کانپتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے عمل کی کوتاہیاں ہم کو مبتلا عذاب نہ کر دیں۔ وہ اپنے تقوی کے زور سے جنت جیت لینے کا پندار نہیں رکھتے، بلکہ اپنی انسانی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے عذاب سے بچ نکلنے ہی کو غنیمت سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے بھی ان کا اعتماد اپنے عمل پر نہیں بلکہ اللہ کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ اس سے آگے فرمایا، جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر رہتا ہے۔ یعنی نہ تو ان کا یہ حال ہے کہ عیاشی اور قمار بازی اور شراب نوشی اور یار باشی، میلوں ٹھیلوں اور شادی بیاہ میں بے دریغ روپیہ خرچ کریں اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنی شان دکھانے کے لیے مکان، لباس، تزئین و آرائش پر دولت لٹائیں، اور نہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ ایک زرپرست آدمی کی طرح پیسہ جوڑ کر رکھیں، نہ خود کھائیں، نہ بچوں کی ضروریات اپنی استطاعت کے مطابق پوری کریں، نہ کسی رائے خیر میں خوش دلی کے ساتھ کچھ دیں۔ عرب کی سوسائٹی میں یہ دونوں قسم کے نمونے کثرت سے پائے جاتے تھے۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو خوب دل کھول کر خرچ کرتے تھے، مگر ان کے ہر خرچ کا مقصود یا تو ذاتی عیش تھا یا برادری میں ناک اونچی رکھنا اور اپنی فیاضی اور دولت مندی کے ڈنکے بجوانا۔ دوسری طرف وہ بخیل تھے جن کی کنجوسی مشہور تھی۔ اعتدال کی روش بہت ہی کم لوگوں میں پائی جاتی تھی، اور ان کم لوگوں میں اس وقت سب سے زیادہ نمایاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب تھے۔ اس موقع پر یہ جان لینا چاہیے کہ اسراف کیا چیز ہے اور بخل کیا چیز۔ اسلامی نقطہ نظر سے اسراف 3 چیزوں کا نام ہے۔ ایک، ناجائز کاموں میں دولت صرف کرنا، خواہ وہ ایک پیسہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے، جائز کاموں میں خرچ کرتے ہوئے حد سے تجاوز کر جانا، خواہ اس لحاظ سے کہ آدمی اپنی استطاعت سے زیادہ خرچ کرے، یا اس لحاظ سے کہ آدمی کو جو دولت اس کی ضرورت سے بہت زیادہ مل گئی ہو اسے وہ اپنے ہی عیش و ٹھاٹ باٹ میں صرف کرتا چلا جائے۔ تیسرے، نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا مگر اللہ کے لیے نہیں بلکہ ریا اور نمائش کے لیے۔ اس کے برعکس بخل کا اطلاق 2 چیزوں پر ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ آدمی اپنی اور اپنے بال بچوں کی ضروریات پر اپنی مقتدرت یعنی اور حیثیت کے مطابق خرچ نہ کرے۔ دوسرے یہ کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں اس کے ہاتھ سے پیسہ نہ نکلے۔ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال کی راہ اسلام کی راہ ہے، جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی معیشت میں توسط اختیار کرنا یعنی کہ میانہ روی اختیار کرنا آدمی کے فقیر یعنی کہ دانا ہونے کی علامتوں میں سے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔